بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین الی قیام یوم الدین وقال اللہ تعالی وہو اصدق القائلین هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون۔ خداوند تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، وہ لوگ جو علم رکھتے ہیں اور جانتے ہیں اور وہ لوگ جو علم نہیں رکھتے، کیا یہ دونوں برابر ہیں؟ یہ ایک سوال ہے اور خداوند تبارک و تعالیٰ نے تمام انسانوں کے اذہان کو جھنجھوڑا ہے اور اس بات کو واضح کیا کہ جاننے والے اور نہ جاننے والے دونوں برابر نہیں ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام نے بہت زیادہ تاکید کی ہے علم حاصل کرنے کے بارے میں۔ اب یہ ذہن میں رہے کہ علم فقط علم دین نہیں، علم دین بھی ضرورت ہے بقدر ضرورت، اور اس کے علاوہ ہر وہ علم کے جس کا فائدہ انسانوں کو ہے، معاشرے کو ہے، اس علم کو بھی حاصل کیا جائے۔ آج جو ہم زندگی سکون کی گزار رہے ہیں، بالآخر وہ علم ہی کی وجہ سے ہے۔ اب اگر کسی نے ان کاموں کو انجام دیا ہو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے، تو انہیں مال کے ساتھ ساتھ ثواب بھی ملے گا۔ لہٰذا ہم علم حاصل کریں اور اپنے دین کو بھی جانیں اور اسی طرح سے جدید ٹیکنالوجی سے اور ہیومن سائنسز سے بھی آشنا ہوں۔ سب سے پہلے ہم توجہ دلائیں کہ جب میں قم پہنچا اور حضرت آیت اللہ العظمیٰ مکارم شیرازی کے صاحبزادے کے جو ہمارے دوست تھے، ان کے ذریعے سے انہوں نے اپنے والد سے ملوایا اور اپنے گھر ہی میں ملوایا۔ اب تک مجھے یاد ہے کہ رات کو ہم ملنے گئے تھے اس وقت کہ جب ان کے مطالعے کا وقت تھا، البتہ انہوں نے اجازت دی تو ہم ملنے گئے، اور پھر جب میں نے ان سے عرض کیا کہ آپ نصیحت فرمائیں، میں ابھی نیا ہی پاکستان سے آیا ہوں، تو انہوں نے ارشاد نصیحتیں فرمائیں، جن میں سے سب سے پہلی یہ تھی کہ اخلاص رکھو، یعنی خداوند تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کے علم کو حاصل کرو۔ دوسرا موضوع یہ تھا کہ نظم داشتے باشید۔ نظم سے مراد کیا ہے کہ بہت ہی منظم طریقے سے پڑھائی کو کیا جائے، یعنی ایک ہمارا ٹارگیٹ ہو کہ ہمیں کرنا کیا ہے، دوسری بات یہ کہ نظم ہو۔ نظم سے یاد رکھیں ٹائم ٹیبل ہو، انسان جو ہے اس کو اسٹیپ بائی اسٹیپ آگے بڑھے، اور نظم ایک بہت ہی مفصل موضوع ہے، ٹائم کے اعتبار سے، کھانے پینے کے اعتبار سے، سونے جاگنے کے اعتبار سے، ٹارگیٹ کے اعتبار سے، اور کتنا پڑھنا ہے، کب پڑھنا ہے اور کیا پڑھنا ہے۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ ہمیشہ ایک ہی ٹاپک کو نہ پڑھیں، ٹاپک بھی اپنے بدلتے رہیں۔ تیسری ان کی نصیحت یہ تھی کہ پشتکار داشتے باشید، یعنی مسلسل کام کرو۔ یاد رکھیں کہ بعض لوگ انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں لیکن وہ کیونکہ محنت نہیں کرتے ہیں تو وہ آگے نہیں بڑھ پاتے، اور بعض لوگ انٹیلیجنٹ نہیں ہوتے ہیں لیکن محنت کی وجہ سے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے علم میں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ نظم ہی میں آ جاتا ہے جیک آف آل ماسٹر آف نن نہ ہو۔ مثال کے طور پر نظم ہی میں یہ والا موضوع ہے کہ بہت سارے علوم کی جانب آپ ایک ساتھ جائیں گے تو کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتے، سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ۔ لہٰذا کوشش کریں اپنی ایبیلٹی کو دیکھتے ہوئے، ٹائم کو دیکھتے ہوئے، فزیکل کنڈیشن کو دیکھتے ہوئے کہ کسی ایک خاص جانب فوکس کریں۔ اسی طریقے سے یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ کب کیا پڑھنا ہے۔ مثال کے طور پر اگر امتحان قریب ہیں اور آپ کہیں کہ جی میں تفسیر قرآن پڑھوں گا، تو کہا جائے گا تفسیر قرآن پڑھنے کا ثواب ہے، لیکن امتحان کے زمانے میں تفسیر قرآن کا وقت نہیں ہے۔ جس چیز کا ٹائم ہو اس کام کو انجام دیا جائے، یہ ٹاپک بھی البتہ نظم ہی میں آ جاتا ہے۔ بعض دفعہ بعض لوگ پڑھتے ہیں، مثال کے طور پر ایک خاص سبجیکٹ کی تیاری کر رہے ہیں، لیکن جس سبجیکٹ کی تیاری کرنی چاہیے وہ نہیں کر رہے ہیں۔ اسی طرح سے علم کے بارے میں ذہن میں رکھیں کہ جتنا پڑھیں گے اور جتنا پڑھائیں گے، اس سے خود بخود انسان پالشڈ ہوتا ہے۔ خصوصاً اسٹوڈنٹ کے لیے ہمیشہ ہم توجہ دلاتے ہیں کہ ایک تو جاب ضرور کریں، ایک، اور دوسری بات یہ کہ جاب نہ کریں، دو۔ جاب کریں سے کیا مراد کہ جاب ضرور کریں لیکن جو آپ پڑھ رہے ہیں اسی کو پڑھانے والا جاب کریں۔ جاب نہ کریں سے کیا مراد، ایسا کوئی جاب نہ کریں کہ جس کے بعد آپ کی اسٹڈی ڈسٹرب ہو۔ چھوٹا موٹا آپ جاب کریں گے، ساری زندگی پرابلم اٹھائیں گے، لیکن اگر آپ اچھا پڑھتے ہیں اور اس کے بعد آپ ٹیوشن پڑھائیں، اسی طریقے سے کسی انسٹیٹیوٹ میں جا کے پڑھائیں، اور آج کل جو ہے آن لائن پڑھائیں، اور بے شک آپ چارج کریں۔ ہاں، اگر کوئی نہ دے سکتا ہو تو اس کو فی سبیل اللہ ضرور پڑھائیں، جو دے سکتا ہو تو آپ ضرور چارج کریں تاکہ اس سے اپنی فیس نکالیں، اپنے گھر والوں کے پرابلم کو سولو کریں۔ بس پڑھائی کے معاملے میں ہمیشہ میں یہ کہتا ہوں
کہ پڑھنے والے یعنی اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ جاب ضرور کریں، اور دوسری نصیحت یہ ہے کہ وہ جاب نہ کریں۔ کریں سے کیا مراد ہے، نہ کریں سے کیا مراد ہے، یہ آپ کے لیے کلیئر ہے۔ اب یہ کہ پڑھائی کا کوئی خاص زمانہ ہے، تو اسلام کا حکم یہ ہے اطلبوا العلم من المہد الی اللحد، پیدائش سے لے کے مرنے تک علم حاصل کرو۔ ایک واقعہ بیان ہوتا ہے ابو ریحان البیرونی کا، کیونکہ وہ میتھمیٹیشین تھے، تو موت سے کچھ ہی دیر پہلے کسی نے ایک پرابلم ان کے سامنے رکھا، انہوں نے اس پرابلم کو کسی اور کے سامنے رکھ کے اس کو ڈسکس کیا، اور اس کے بعد پرابلم کو سالو کیا۔ کسی نے سوال کیا کہ اس وقت تو آپ بالکل آخری عمر ہے اور کبھی بھی آپ دنیا سے جا سکتے ہیں، موت قریب ہے، تو کیا ضرورت ہے ان چیزوں کی؟ تو انہوں نے فرمایا کہ اگر میں اس کو سالو کر کے مر جاؤں زیادہ بہتر ہے، یا بغیر سالو کیے مر جاؤں زیادہ بہتر ہے۔ بس یاد رکھیں علم حاصل کرنے کا کوئی بھی وقت نہیں ہے، اول عمر سے لے کے آخر عمر تک علم کو حاصل کریں، البتہ اس میں بھی پلاننگ کی ضرورت ہے۔ ہمارے ممالک میں جو بہت بڑا پرابلم ہے اس سے آپ کو لڑنا ہوگا کہ ایک تو ایک ایج انہوں نے اسپیسیفک قرار دے دی ہے، یہ ہمارے یہاں بالکل غلط کام ہوا ہے۔ دوسرا جو پرابلم ہے ماں باپ اور کلچر کی جانب سے، یا ڈاکٹر یا انجینئر، جبکہ انسان کی ایبیلٹی الگ الگ ہے، کوئی آرٹسٹ بن سکتا ہے، کوئی ڈیزائنر بن سکتا ہے، کوئی مردوں میں شیف بھی بن سکتا ہے۔ کیا کوئی برائی ہے کہ اگر کوئی شیف بن جائے؟ کوئی برائی نہیں ہے۔ ہاں، اگر شیف بنتا ہے تو پھر یہ ذہن میں رکھے کہ اگر وہ مسلمان ہے تو وہ اپنی تعلیمات کے مطابق اس کام کو انجام دے، یعنی حرام سے بچے۔ فیشن ڈیزائنر ہے، کمرشل ڈیزائننگ ہے، ایڈورٹائزنگ ہے، حرام حلال کا خیال رکھتے ہوئے بہت ساری فیلڈ ہیں جن میں ڈاکٹر انجینئر سے زیادہ پیسہ ہے۔ ڈاکٹر انجینئر والی جو پالیسی ہمارے انڈیا پاکستان میں ہے اس نے نسلوں کو برباد کر دیا ہے۔ اسی طریقے سے آیا کوئی جگہ ہے ایسی کہ جہاں جایا جائے جہاں نہ جایا جائے؟ تو ایک روایت ہے کہ جو شیعہ سنی دونوں میں مشہور ہے، اطلبوا العلم ولو بالصین، علم حاصل کرو یہاں تک کہ تمہیں اگر چین بھی جانا پڑے۔ اس زمانے میں چین جانا مشکل کام تھا، خصوصاً عرب دنیا سے دور تھی وہ، یعنی چین دور تھا۔ تو یہاں پر مراد یہ نہیں ہے کہ چین، کہیں بھی دنیا میں جانا ہو تو علم حاصل کریں۔ اب جب چین کا ذکر اس وقت کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو اس کے معنی ہے میں علم دین کے لیے تو نہیں جانا تھا، یعنی جدید ٹیکنالوجی آپ حاصل کریں چاہے آپ کو چین جانا پڑے۔ اسی طریقے سے سوال ہوگا کہ کیا مرد اور عورت میں کوئی فرق ہے؟ نہیں، علم حاصل کرنے میں مرد اور عورت میں کوئی فرق نہیں ہے۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ، کہ علم حاصل کرنا لازم ہے، فریضہ ہے تمام مسلمان مردوں پہ اور تمام مسلمان عورتوں پہ۔ آج کل کے زمانے میں خواتین مردوں سے زیادہ بہتر جا رہی ہیں۔ بعض دفعہ مذاق میں اپنے اسٹوڈنٹ سے کراچی میں کہتا تھا کیونکہ لڑکوں کو بہت زیادہ کام ہیں، ان کاموں میں سے کام یہ ہے گلی میں کھڑے ہونا ہے، اور بعض دفعہ کسی کو گھر تک چھوڑ کے بھی آنا ہے۔ لیکن لڑکیاں جو ہیں وہ اچھا پڑھ رہی ہیں، اور یہ ذہن میں رکھیں وہ لڑکیاں کہ جو فضول کام کرتی ہیں، اپنا ٹائم ضائع کر رہی ہیں، وہ بھی نہیں پڑھ رہی ہیں۔ وہ لڑکیاں اچھی پڑھ رہی ہیں کہ جن کی ایکٹیویٹیز نہیں ہیں۔ کیوں کہ انسان میں فزیکلی اور مینٹلی ظاہر ایک کیپیسٹی ہے، جب آپ اس کو ویسٹ کر دیں گے تو اس کے معنی ہے کہ آپ نے اپنی انرجی اتنی ویسٹ کر دی ہے کہ اب آپ علم حاصل کرنے کے قابل نہیں رہے۔ تو اس انرجی کو بچا کے رکھنا ہے، بالکل ویسے ہی جیسے کہ ہمارے پاس جاگنے کی بھی ایک خاص کیپیسٹی ہے، ہمارے پاس فزیکلی بھی ایک خاص کیپیسٹی میں ہم کام کر سکتے ہیں۔ بس فزیکلی اگر ہم نے کہیں اور ٹائم لگا دیا ہے تو ظاہر ہے کہ اب دوسرا ٹائم ہم اس چیز کو نہیں دے سکتے۔ بس نظم والے موضوع میں ایک یہ والا موضوع بھی آ جاتا ہے۔ آیا مسلمان یا غیر مسلمان؟ تو چین والے مسئلے میں بیان ہو گیا، ساتھ میں ایک اور روایت بیان ہو، اور یہ ساری روایات معصومین علیہ السلام سے ہیں۔ وقت کی کمی کی بنیاد پر صرف اتنا بتا دیں کہ روایات معصومین علیہ السلام سے نقل ہیں۔ الحکمت ضالۃ المؤمن یأخذها، کہ حکمت جو ہے وہ مومن کی ایک گمشدہ چیز ہے، کہیں سے بھی وہ اس کو حاصل کر لے، کہیں سے بھی، کوئی اس کی قید و شرط نہیں ہے۔ اسی طریقے سے نقل ہوا الحکمت ضالۃ یأخذها ولو من، حکمت جو ہے کہ ایک اس کی چیز ہے جو اس کے ہاتھ میں نہیں ہے، تو کہاں سے حاصل کریں؟ وَلَوْ مِنْ أَهْلِ النِّفَاقِ، حتیٰ منافق سے بھی حاصل کریں۔ اب یاد رکھیں کہ منافق کافر سے بدتر ہوتا ہے۔ بس جتنے بھی مسلم ہوں نان مسلم ہوں، آپ کہیں سے بھی علم لے سکتے ہیں، شیعہ ہوں جو سنی ہوں، البتہ جس سے علم حاصل کریں اس کا احترام کریں، اور اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ انسان دین پر عمل کرے، اس کے بعد سب سے اچھے تعلقات رکھے۔
بعض دفعہ ذہن میں آتا ہے کہ علم حاصل کرنے کے لیے ہم ذلیل ہو رہے ہیں، ادھر جا رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں، منت کرنی پڑ رہی ہے، سماجت کرنی جا رہی ہے۔ ایک روایت میں نقل ہوا کہ علم حاصل کرنے کے لیے اگر تملق کرنا پڑے، تملق سے کیا مراد ہوتی ہے؟ کسی کے آگے جیسے سلیس کہا جاتا ہے، مکھن لگانا پڑے، یعنی اگر تھوڑی چمچہ گیری کرنی پڑے۔ کبھی بھی نیگیٹو کام میں چمچہ گیری نہیں، اور چمچہ کسی کے لیے آپ نقصان دہ ثابت ہوں۔ تملق سے مراد اس کی تعریف کریں۔ علم حاصل کرنے کے لیے اس کام میں کوئی حرج نہیں ہے، بشرط یہ کہ یہ نیگیٹو نہ ہو، کسی کو نقصان اس میں نہ ہو۔ نقصان چاہے مسلمان کا ہو چاہے کسی نان مسلمان کا ہو، نقصان دہ نہیں ہونا چاہیے۔ ذلت بھی روایتوں میں ذکر ہوا، من لم یصبر علی ذل التعلم، جو تعلم میں ذلت پر صبر نہیں کرتا، ساعتاً یعنی ایک ساعت یعنی 1 گھنٹے، اور ساعت بعض دفعہ آتا ہے کچھ دیر، جو کچھ دیر کے لیے علم حاصل کرنے کی ذلت کو برداشت، ذلت پہ صبر نہیں کرتا، تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ بقیہ فی ظل الجہل ابدا، تمام عمر جہالت کی ذلت میں بسر کرتا ہے۔ بس اگر استاد سخت ہو تو احترام کریں، اور اگر محسوس ہو رہا ہے کہ انسلٹ ہو رہی ہے، کوئی حرج نہیں ہے، استاد ماں باپ کی طرح سے ہیں، اور اگر آپ 1 گھنٹہ ان کے سامنے صبر نہیں کریں گے تو اس کے معنی ہے کہ ساری زندگی جو ہے پھر وہ مشکل اٹھانی پڑے گی۔ اب اس طرح ذہن میں رہے، ایک روایت میں نقل ہوا کہ علم کو آگے بڑھانا خود ایک صدقہ ہے۔ ما تصدق الناس بصدقۃ افضل من علم ینشر، کہ انسان کوئی بھی صدقہ ایسا نہیں دیتا، سب سے افضل صدقہ جو دیتا ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ علم کو پھیلائے۔ بس علم پھیلانا خود ایک صدقہ ہے۔ اطلب التعلم ولو بخوض اللجج وشق المحج، کہ علم حاصل کرو، پڑھو، حتیٰ تمہیں اگر سمندر کی تہ میں جانا ہو اور تمہیں سینوں کو چیرنا ہو، تو یہاں پر کنایا ہے، یعنی پہاڑ کے سینے کو کیوں نہ چیرنا ہو، یا یہ کہ اپنے سینے کو کیوں نہ چیرنا ہو، علم حاصل کرو۔ ایک روایت میں نقل ہوا، شیعتنا عالم و متعلم، کہ ہمارے شیعہ جو ہیں یا عالم ہیں یا متعلم ہیں، یعنی یا علم رکھتے ہیں یا علم حاصل کرنے کے مرحلے میں ہیں، اور اگر ایسے نہیں ہیں تو کیا ہیں؟ غصہ یعنی دریا پر بہتا ہوا کچرا۔ یعنی امام فرماتے ہیں، روایت چھٹے امام سے نقل ہوئی کہ ہمارے شیعہ یا عالم ہیں یعنی یا علم رکھتے ہیں یا علم حاصل کرنے کے مرحلے میں، اور اگر ایسے نہیں ہیں تو اس کا مطلب کچرا ہیں۔ اور اسی طرح سے اسی موضوع میں ایک روایت نقل ہوئی، الناس ثلاثۃ، انسان 3 طرح کے ہیں، عالم و متعلم او غصہ، یا عالم ہیں یعنی علم رکھتے ہیں یا علم حاصل کر رہے ہیں، ورنہ کیا ہیں؟ ورنہ کچرا ہیں۔ اب یہ ذہن میں رکھیں کہ اگر کبھی آپ کو یہ محسوس ہو کہ اب میں علم حاصل کیوں کروں، تو سمجھیں یہاں آپ کا کام اسٹاپ ہو گیا۔ علم کا دار و مدار ہے کھوج لگانے میں، سوال کرنے میں اور پیاس میں۔ ایک آپ کو مشورہ دیں کہ کبھی اگر کتاب آپ کے سامنے آئے اور دل نہ چاہ رہا ہو تو اس کتاب کو کبھی بھی شروع سے نہ پڑھیں، اس کے انڈیکس میں جائیں اور اس کو پڑھنا شروع کریں۔ جب آپ پڑھنا شروع کریں گے تو خود بخود آپ کو محسوس ہوگا انڈیکس پڑھنے کے بعد کہ یہ والا جو موضوع ہے مجھے سمجھنا چاہیے، اور یہ والا موضوع میرے ذہن میں تھا جو میں بھول چکا تھا، 2-3 سال پہلے میرے ذہن میں یہ سوال آیا تھا۔ صرف اس چیپٹر کو پڑھیں، اس کے بعد چھوڑ دیں، پھر اس کے بعد دوبارہ دیکھیں، بے شک کوئی اور بھی کتاب، اس کے انڈیکس کو پڑھیں، اس کے بعد محسوس کریں کہ آپ میں اندر پیاس ہے یا نہیں ہے، اور پیاس کو خود ڈیولپ کریں۔ اب سوال کے بارے میں اسی طرح سے ذہن میں رہے کہ سوال کرنا جو ہے وہ علم کو بڑھاتا ہے۔ السؤال نصف العلم، کبھی بھی سوال کرنے میں آر محسوس نہ کریں۔ سوال کرنے سے کیوں، کیا، کیسے، کب، جتنے بھی انوینٹ کرنے والے ہیں، ایجاد کرنے والے ہیں، وہ ہمیشہ سوال کرتے ہیں، یا اپنے آپ سے یا دوسروں سے، یہ کیوں ہوا، یہ کیسے ہوا، یہ کیوں ہوتا ہے، یہ کیسے ہوتا ہے، ایسا کیوں ہوا، ایسا کیوں ہوا۔ ہر علم کا دار و مدار جو ہے وہ
سوال پر ہے۔ کبھی بھی یہ محسوس نہ کریں کہ اب علم کافی ہو گیا، لہٰذا روایت میں نقل ہوا لا یشبع عالم من علمہ حتی یکون منتہی الجنت، عالم کبھی بھی یہ محسوس نہیں کرتا کہ علم کافی ہو چکا ہے میرے پاس، کبھی بھی وہ اپنے آپ کو سیر محسوس نہیں کرتا، یعنی یہ نہیں تصور کرتا کہ اب مجھے بھوک نہیں ہے، پیاس نہیں ہے، نہ، وہ تو محسوس کرتا ہے نہیں میں علم کا ہمیشہ بھوکا ہوں، میں علم کا ہمیشہ پیاسا ہوں، یہاں تک کہ وہ جنت میں پہنچ جائے گا۔ علم ہی کے بارے میں خصوصاً کچھ روایات آپ کے سامنے بیان کریں کہ جو ڈسکشن کے بارے میں ہیں۔ کبھی بھی ایک تو کسی کی بھی رائے کو معمولی نہ سمجھیں، بعض دفعہ خداوند تبارک و تعالیٰ کسی کے ذریعے سے آپ کی ہدایت فرماتا ہے۔ مثال کے طور پر کراچی میں ایک کنسٹرکشن کمپنی ہے کہ جس کے اونر اور ڈائریکٹر ہمارے ایک اچھے دوست تھے، وہ بتاتے ہیں کہ ایک عمارت، ایک اچھا بڑا پروجیکٹ کہ اس کا نام ہم نہیں لیتے، وہاں پر ایک پرابلم آ رہا تھا کہ جو ہماری کیلکولیشن کے بالکل برخلاف جا رہا تھا، اور میں نے اس کو ڈسکس کیا اور سول انجینئرز کو دکھایا، اور ایک بہت بڑا پرابلم اس میں ہمیشہ آ جاتا تھا جو ہم سے سولو نہیں ہو رہا تھا۔ اس کے بعد ہم گئے ایک شٹرنگ والے کے پاس کہ جو چھتوں میں لکڑیاں لگا کے شٹرنگ کرتے ہیں، اس کے پاس ہم گئے کہ یہ والا پرابلم ہے، تو آپ کو تعجب ہوگا اس شٹرنگ والے نے وہ پرابلم سولو کیا۔ لہٰذا جب علم کی بات آئے تو کبھی بھی کسی کو کم نہ سمجھیں۔ بعض دفعہ خداوند تبارک و تعالیٰ ہمارے تکبر کو کم کرنے کے لیے، تکبر سے مراد یہ کہ ہم اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہے ہیں، حتیٰ جانوروں کے ذریعے سے اور دیوانوں کے ذریعے سے اور کم علم افراد کے ذریعے سے ہمیں علم عطا فرماتا ہے تاکہ ہم تکبر نہ کریں اور یہ جان لیں کہ جہاں سے بھی علم ملے ہم اسے حاصل کریں۔ ایک روایت میں مولا امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں من استقبل وجوہ الاعراء عرف مواقع الخطا، کہ جو بھی استقبال کرتا ہے، کہ جہاں سے بھی جو بھی اوپینین آئے اس کو سنتا ہے اور خوش ہو کے سنتا ہے۔ امام فرماتے ہیں من استقبل وجوہ الاعراء، کہ جو نئی رائے آ رہی ہے اس کا استقبال کرتا ہے تو کیا فائدہ ہوتا ہے؟ عرف مواقع الخطا، تو اسے پتہ چلتا ہے کہاں کہاں پر غلطیاں ہو سکتی ہیں، میری رائے صحیح ہے یا نہیں ہے، دوسروں کی رائے صحیح ہے یا نہیں ہے۔ اسی طرح سے ایک روایت میں نقل ہوا لا يستصرغن عندك الراء الخطير اذا آتاك الرجل الحقير، یہ جو ہم نے بیان کیا کہ کنسٹرکشن کمپنی کے سول انجینئر اور ماہر سول انجینئر شٹرنگ والے کے پاس گئے، اسی جانب توجہ دلائی۔ ایک روایت میں مولا امیر المومنین علیہ السلام نے لا يستصرغن، ہرگز معمولی نہ سمجھو، عندک الراء الخطیر، یہ جو معمولی رائے ہو اس کو بھی چھوٹا نہ سمجھو۔ اذا آتاک بہ رجل حقیر، اگر کوئی حقیر فرد ایک رائے لایا ہے اسے معمولی نہ سمجھو، سنو۔ بس بہت سارے کنسٹرکشن کمپنی والے ایک پرابلم کو سولو نہیں کر سکے، اس نے سولو کیا، ایک شٹرنگ کرنے والے ان ایجوکیٹڈ، بظاہر ان ایجوکیٹڈ کہ جس کے پاس ڈگری نہیں ہے، اس نے پرابلم کو سولو کیا۔ اس وقت بھی انڈیا میں بہت سارے نوجوان ہیں جن کے پاس ڈگری نہیں ہے لیکن وہ ماہر ہیں کس میں؟ آئی ٹی کی فیلڈ میں، کیونکہ ان کے پاس عقل ہے۔ ایک روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل ہوئی اعلم الناس من جمع علم الناس الى علمہ، سب سے زیادہ علم رکھنے والا وہ ہے کہ جو لوگوں کے علم کو جمع کرے اپنے علم کے ساتھ، یعنی کیا مراد؟ لوگوں کی رائے کو پوچھے کہ آپ کا کیا رائے، آپ کی کیا رائے، آپ کی کیا رائے ہے، اور یہ ایک طرح کی کانفرنس سی ہو جاتی ہے۔ اور آج بھی بہت سارے لوگ ہیں جب کوئی پرابلم سولو نہیں ہوتا تو باقاعدہ میٹنگ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس پرابلم کو کیسے سولو کیا جائے۔ پھر ایک قول مولا امیر المومنین علیہ السلام سے نقل ہوا اضربوا بعض الرائے ببعض، کہ ایک رائے کو دوسری رائے کے ساتھ جو ہے وہ ملاؤ، ٹکراؤ، یتولد منہ الثواب، تو اس کے بعد ایک اچھی رائے اور ثواب، یہاں پہ ثواب سے مراد یہ ہے کہ صحیح نتیجہ تمہیں حاصل ہوگا۔ اب جوانوں کے بارے میں ہم توجہ دلائیں۔ ایک روایت میں نقل ہوا ان اللہ یبغض شاب الفارغ، کہ خداوند تبارک و تعالیٰ بغض رکھتا ہے، نفرت کرتا ہے اس جوان سے کہ جو فارغ ہے۔ آج کل آپ یاد رکھیں جوان، اگر اسکول کالج بند ہیں تو آپ
انٹرنیٹ پر جا کر اسی طرح سے بعض ویب سائٹس ہیں، وہاں پر جا کر آپ پڑھائی بھی کر سکتے ہیں، اپنے علم کو بھی بڑھا سکتے ہیں۔ بیٹھے بیٹھے سوچیں کہ اس بارے میں مثال کے طور پر ایسٹرونومی میں کیا مجھے معلوم ہے یا نہیں ہے، فوراً آپ جائیں ایک آدھ سائٹ کھولیں ایسٹرونومی کے بارے میں، وہاں پر معلوم کریں۔ اسی طرح سے ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ علم کو خود ہم نے جو ہمارا پرابلم رہا کہ ہم نے ہمیشہ جو ہے وہ پڑھائی کو ایک بوجھ سمجھا، مثال کے طور پر میتھمیٹکس کو اسپیشلی، جبکہ میتھمیٹکس جو ہے اس کو ایک گیم کی طرح سے آپ لیں۔ اسی طریقے سے فزکس اور کیمسٹری کو جو ہے آپ سمجھیں کہ کائنات کے نظاموں میں سے پردہ اٹھ رہا ہے۔ اسی طرح سے جیولوجی کو جب آپ دیکھیں، اور اب میں جب کبھی بھی کہیں زمین، کسی جگہ کی زمین دیکھتا ہوں، پہاڑ دیکھتا ہوں، خصوصاً اگر کوئی پہاڑ کٹا ہوا ہوتا ہے اور کسی جگہ سے ڈرائیو کر کے جا رہا ہوں، یا خصوصاً اگر ٹرین کے ذریعے جا رہا ہوں، تو ہمیشہ مجھے جو زمین کی لیئرز ہیں وہ اٹریکٹ کرتی ہیں، کیونکہ جیولوجی میں ایک اہم ترین ٹاپک ہے، ہر لیئر جو ہے وہ ممکن ہے کہ کئی ہزار سال کو ڈیفائن کر رہی ہے کہ اس زمانے میں یہاں پر کیا ہوا، اس زمانے میں یہاں پر کون سا کیمیکل تھا، یہ جو کیمیکل تھا کیوں تھا۔ اسی طرح سے فزکس و کیمسٹری، اسی طرح سے بایولوجی ہو یا باٹنی ہو یا اور دیگر چیزیں ہوں، یعنی خداوند تبارک و تعالیٰ کی خلقت کے بارے میں آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ یہ پودا ایسے کیوں ہے، اس پودے میں ایسی چیز کیوں ہے، یہ پودا ایسی چیز کیوں ڈیولپ کر رہا ہے، یہ جانور جو اس کا سسٹم کیا ہے، یہ جو جانور کا انسان کا پارٹ ہے۔ یاد رکھیں کہ آج تک کوئی بھی انسان کے کسی بھی پارٹ کے بارے میں یہ دعویٰ نہیں کر سکا ہے کہ ہم نے اس کو مکمل جان لیا ہے۔ پہلے فزیشین ہوتا تھا، جنرل فزیشین، آج ہر چیز کے اسپیشلسٹ ہیں، اور ہر چیز میں بھی کئی اسپیشلائزیشن آ چکے ہیں، لیکن یہ تمام اسپیشلسٹ یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ آنکھ کے بارے میں اور اس کے ہر پرابلم کے بارے میں ہم جان چکے ہیں۔ سالو کرنے کی بات نہیں ہو رہی، یہ کہنا کہ ہم جان چکے ہیں۔ اور اسی جانب ایک روایت مولانا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے توجہ دلائی، کیا تم سمجھتے ہو کہ حل انت جرم صغیر، کیا تم ایک بہت ہی مختصر سی مخلوق ہو، بل فیک انت و عالم الاکبر، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہارے اندر ایک بہت بڑا عالم رکھا ہے۔ یاد رکھیں ہمارے اندر مخلوقات ہیں، یہی بیکٹیریاز، یہی بہت ساری چیزیں، حتیٰ اس کے بارے میں بھی ابھی کوئی مکمل طور پر علم نہیں رکھ سکتا۔ اب یاد رکھیں کہ ایک نوٹس بنانا بہت اہم چیز ہے۔ آج کل جو ہے وہ مختلف گوگل ڈرائیوز ہیں، ڈراپ باکس ہے، جو چیز ہو اس کو آپ کہیں نہ کہیں قید کر کے ضرور رکھیں۔ اور روایتوں میں نقل ہوا قید العلم بالکتابت، کہ قید کرو علم کو کتابت کے ذریعے سے، کیونکہ بعض دفعہ بعض چیزیں ہمیں بڑی اچھی لگتی ہیں، اس وقت ہمیں یاد رہتی ہیں، اس کے بعد ہم بھول جاتے ہیں۔ لہٰذا کوشش کریں، اور جہاں کوئی چیز آئے فوراً ایک ویب سائٹ کی فوٹو لے لی، فوراً کوئی ایک چیز نظر آئی اس کا آپ نے اسنیپ شاٹ لے لیا، اور فوراً اس کو کہیں نہ کہیں پر جو ہے سیو کر لیں، کبھی نہ کبھی وہ ضرور کام آتی ہے، کچھ نہیں تو مزید علم حاصل کرنے کے لیے، اور وہاں سے کہیں سے ریفرنس کو حاصل کرنے کے لیے۔ اب ہم آتے ہیں اصل موضوع کی جانب۔ آپ پر ضروری ہے ایک تو یہ کہ جو مشہور معروف روایت ہے اس کو بھی پڑھ دیں، انظروا الی ما قال ولا تنظروا الی من قال، یہ نہ دیکھیں کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھیں کیا کہہ رہا ہے، بات اچھی ہے اس کی بات کو قبول کریں۔ وہ کافر ہے، منافق ہے، ہندو ہے، مسلمان ہے، شیعہ ہے، سنی ہے۔ آج کل جیسے ہمارے یہاں جہالت چل رہی ہے خصوصاً پاکستان میں کہ عبدالسلام کو جو ہے وہ ڈیگریڈ کیا جا رہا ہے کیونکہ وہ قائدیانی تھے۔ تم کو عبدالسلام کے دین سے کیا مطلب، تم کو عبدالسلام کے نظریات سے کیا مطلب، تم کو عبدالسلام کی فزکس سے مطلب ہونا چاہیے۔ انڈیا میں نان مسلمز اور نان مسلمز کو آپ کے ابوالکلام کے علم سے مطلب ہونا چاہیے۔ ہم سب کو آئنسٹائن کے علم سے مطلب ہونا چاہیے، ہمارا اس کا یہ تعلق نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ وہ ہمارے لیے آئیڈیل ہیں فزکس میں، وہ ہمارے لیے آئیڈیل جو ہیں وہ دین میں نہیں ہیں۔ ہاں دین کے معاملے میں ہوں تو ہندو کسی ہندو پنڈت کے پاس جائے، سکھ کسی سکھ کے پاس جائے، مسلمان کسی مسلمان کے پاس جائے۔ یہ دین کو جو مس یوز کیا جا رہا ہے کہ جی مسلمان آئنسٹائن کا نام نہیں لیں گے کیونکہ یہودی ہے، پاکستانی جو ہیں خصوصاً نام نہیں لیں گے مسلمان کیونکہ ابوالکلام عبدالسلام کا کیونکہ قائدیانی ہیں، یا یہ کہ انڈیا کے متعصب جو ہیں وہ ابوالکلام کا نام نہیں لیں گے کیونکہ وہ مسلمان ہیں۔ اس سے بڑھ کر کوئی جہالت ہو ہی نہیں سکتی، اور اس کے معنی ہے کہ انہوں نے علم کو محدود کر دیا۔ اب آپ نوجوانوں کی ہم توجہ دلائیں کہ علم حاصل کریں۔ ایک تو یہ دیکھیں کہ کون سا علم، ایک نئی کوئی فیلڈ آ رہی ہے اور اس کی کتنی ڈیمانڈ ہے۔ ہر آدمی پتہ چلا MBA ہو گیا، ہر آدمی پتہ چلا ACC ہو گیا، ہر آدمی پتہ چلا جی سافٹ ویئر ڈیزائنر کا آ گیا، ہر آدمی پتہ چلا کہ جی ایک فیلڈ میں چلا گیا۔ یہ کام غلط ہے۔ یہ دیکھیں کہ اس وقت اس فیلڈ میں کتنے افراد ہیں، کتنی اس کی ضرورت ہے۔ میں جب اس کو جوائن کروں گا تو 5 سال کے بعد کتنے افراد پریکٹیکل لائف میں قدم رکھ چکے ہوں گے، آیا اس وقت اس کی ضرورت ہوگی یا نہیں ہوگی۔
لہٰذا جدید فیلڈز کو بھی دیکھیں. ہاں 2-3 فیلڈز ملا لیں, مثال کے طور پہ آئی ٹی بھی کر لیں, مینجمنٹ بھی کر لیں تو بہت اچھا ہے. لیکن اس طرح سے نہ کریں کہ سب کے سب ایک جگہ لگے جیسے ماں باپ کہتے ہیں ڈاکٹر, انجینئر. یہ بالکل ایک جہالت کی خالصتاً ایک مینٹلٹی ہے پاکستان اور انڈیا کی اور انسویلائزیشن کلچرز کی. تو پہلی بات یہ ہے کہ علم حاصل کریں, جدید ترین ٹیکنالوجی کے اوپر نظر رکھیں اور کوشش کریں کہ جہاں پر ہے اس سے آگے جانے کی کوشش کریں. اسی طریقے سے ترقی کے لیے یاد رکھیں کہ سیاست میں داخل ہوں مومنین, ہر پارٹی میں جائیں, ہاں ان کی غلط بات کو نہ مانیں لیکن ہر پارٹی میں جائیں. جہاں ہمارے لیے ڈیسیشن لیا جاتا ہو وہاں ہمارے لوگوں کی پریزنس ضروری ہے, چاہے انڈیا میں ہم ہوں, چاہے پاکستان میں ہوں, چاہے کہیں بھی ہوں. جہاں جتنی پولیٹیکل پارٹیز ہیں, جہاں پولیٹیکل پارٹیز میں ہمارے لیے ڈیسیشن لیا جاتا ہے یا جنرل ڈیسیشنز لیے جاتے ہیں, وہاں پر ہماری پریزنس, ہماری موجودگی ضروری ہے, یاد رکھیں. اسی طریقے سے میڈیا میں آئیں, یاد رکھیں کہ میڈیا میں آنا ضروری ہے, چاہے لڑکیاں ہوں چاہے لڑکے ہوں. اسلامی احکام پر عمل کرتے ہوئے اگر نان مسلمز ہماری بات کو سنیں, پاک دامنی کا خیال کریں, اچھے کلچر کا خیال کریں, میڈیا میں آئیں, ظلم کے لیے نہیں, عریانیت کے لیے نہیں, فحاشیت کے لیے نہیں, انسانیت کے لیے آئیں. اسی طریقے سے اکنومیکلی اپنے آپ کو مضبوط کریں. جو لوگ بزنس میں آتے ہیں یاد رکھیں وہ قومیں آگے بڑھتی ہیں. اب یہ بزنس جو ہے اقتصادیات میں آپ کی رائے ہونی چاہیے. اسی طریقے سے آپ خود فزیکلی بزنس میں آئیں. روایات میں نقل ہوا ہے کہ رزق کے 9 حصے تجارت میں ہیں اور 1 حصہ نوکریوں میں ہے یا اجرت میں ہے. آیا اجرت میں 9 حصوں کے معنی ہو گئے 90% مال تجارت میں ہے, 10% جو ہے وہ کسی کے لیے کام کرنے میں ہے, کیونکہ ہم اپنی ایبیلٹیز کو کسی اور کے حوالے کر رہے ہیں, بیچ رہے ہیں. عموماً ہم لوگ رسک لینے کے موڈ میں نہیں ہوتے, اور اگر رسک بھی لیتے ہیں تو بہت بڑا لے لیتے ہیں. کوشش کریں چھوٹے چھوٹے کام. آپ نوجوان اس وقت بہت سارے کام کر سکتے ہیں آن لائن, خریدنا, بیچنا, پڑھانا, یہ کرنا, وہ کرنا, یہاں سے خریدا وہاں بیچا. مثال کے طور پر بعض ہول سیل کی ویب سائٹ ہیں, آپ نے وہاں سے صرف بک کرنا ہے, دوسری جگہ بیچنا. یہ سارے کام کر سکتے ہیں. شروع میں تھوڑا سا نقصان ہوگا, بیٹھے بیٹھے شیئر سے کام کر سکتے ہیں. لہٰذا بہت سارے موضوعات ہیں خصوصاً نوجوانوں کے لیے کہ ان چیزوں میں آگے آئیں, خصوصاً اہل بیت علیہم السلام کے چاہنے والے, چاہے دنیا کے کسی بھی گوشے میں ہوں, چاہے انڈیا ہو, چاہے پاکستان ہو, چاہے کہیں بھی ہوں, آگے آئیں. اسی طریقے سے ہماری نصیحت ہے کہ سب کے ساتھ فیئر ہوں, مشورہ دیں, چاہے ہندو کو دیں, سکھ کو دیں, بدھسٹ کو دیں, کنفیوشس کو دیں, جین کو دیں, ایتھیس کو دیں, مسلمانوں میں سنی کو دیں, دیوبندی کو دیں, بریلوی کو دیں. مشورہ دینے میں, بات کرنے میں اتنے کلیئر ہوں کہ لوگ یہ کہیں کہ جی شیعوں کے پاس جاؤ, یہ بغیر کسی پرابلم کے صحیح بات کرتے ہیں, صحیح مشورہ دیتے ہیں, صحیح گائیڈ کرتے ہیں. اسی طریقے سے جس کے پرابلم کو سولو کر سکیں ان کے پرابلم کو سولو کریں. آپ بچے خصوصاً ذہن میں رکھیں, اچھا پڑھیں گے تو آپ کی دنیا بھی بنے گی, آپ کی آخرت بھی بنے گی, اور اس نیت سے بھی پڑھیں کہ اپنے والدین کے پرابلم کو سولو کریں, ان کو چیزیں دے سکیں, ان کی خواہشات کو پورا کریں, اپنے بہن بھائیوں کے پرابلم کو سولو کریں. لیکن کوشش کریں کہ جو ہم نے نصیحتیں حضرت آیت اللہ العظمیٰ مکارم شرازی کی بیان کی کہ ایک تو خصوصاً اخلاص ہو, نظم ہو, یعنی آپ بہت ہی پنکچول ہوں اور ہر چیز کے ٹائم سیٹ ہوں, لیکن بہت زیادہ اس میں پاگل پن کا اظہار بھی نہ کریں کہ 1 منٹ ادھر ہو گیا تو موڈ خراب ہو گیا, 1 منٹ ادھر ہو گیا تو موڈ خراب ہو گیا. نہیں, فلیکسیبلٹی ہونی چاہیے انسان کے موڈ میں بھی اور انسان کی زندگی میں بھی. اور کیا چیز ہو, پشتکار. پشتکار سے مراد کیا ہے کہ لگاتار کام کریں. کچوا ایک مشہور ہمارے فرسٹ سیکنڈ کلاس میں ایک انگلش میں تھا کہ ایک ریس لگی تھی کچوے اور خرگوش کی. خرگوش نے کہا کہ میں بہت تیز چلتا ہوں, سو گیا, وہ ہار گیا, لیکن کچوا جو ہے لگاتار چلتا رہا تو جیت گیا. بس یاد رکھیں کہ کچوا بھی جیت سکتا ہے خرگوش سے, کب کہ جب وہ لگاتار کام کریں, اور خرگوش بھی ہار سکتا ہے کچوے سے کب کہ جب وہ اوور کانفیڈنس ہو اور لاؤبالی ہو اور پنکچول نہ ہو. محرم آنے والے ہیں, توسل کریں امام حسین علیہ السلام سے, اس حسین سے کہ جس نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا اللہ کی راہ میں. خدا نے تو کہا تھا, ارشاد فرمایا تھا,
لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ تم نیکی کے مقام پر اس وقت تک فائز نہیں ہو سکتے جب تک کچھ قربان نہ کر دو۔ امام حسین نے کچھ نہیں قربان کیا بلکہ اپنا سب کچھ قربان کر دیا، اپنے بھائی بھتیجے، آل اولاد، دوست احباب، اصحاب، انصار۔ اور امام حسین بچپن سے تیار تھے کس چیز کے لیے؟ سب کچھ قربان کرنے کے لیے۔ بس مصائب کا ایک جملہ کہوں کہ ائمہ علیہم السلام ہر فضیلت میں بلند ہیں، انبیاء علیہم السلام ہر فضیلت میں بلند ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے شہادت امام حسین سے زیادہ جو سخت خبر تھی، مولا خود امام حسین کے لیے اپنی شہادت سے زیادہ سخت ترین خبر تھی، وہ یہ تھی کہ خود رسول اللہ کو بھی علم تھا، مولا امیر المومنین کو بھی علم تھا، جناب سیدہ کو بھی علم تھا، امام حسن امام حسین کو بھی علم تھا، اور یہ سب کے سب شہادتوں کے لیے بھی تیار تھے، لیکن شہادتوں سے بڑھ کر ایک اور چیز کے لیے تیار تھے کہ جو انبیاء کے لیے اور ائمہ کے لیے بھی سخت مرحلہ ہوتا ہے، وہ کون سا مرحلہ؟ کہ وہ تیار تھے، رسول اللہ کس کے لیے تیار تھے؟ اپنی نواسی کی اسیری کے لیے۔ مولا امیر المومنین جناب سیدہ تیار تھے کس کے لیے؟ اپنی بیٹی جناب زینب اور جناب ام کلثوم کی اسیری کے لیے۔ امام حسن امام حسین بھی تیار تھے کہ اللہ کا دین اگر بچتا ہے زینب اور ام کلثوم کی اسیری سے تو ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں، اجرکم علی اللہ۔ امام حسین کو سب چیزوں کا علم تھا، اور انہی چیزوں کو امام زین العابدین علیہ السلام نے اپنی آنکھوں سے اپنی زندگی میں دیکھا کہ جب خیمے جلنے لگے، جب تعزیانے پڑنے لگے، جب تماچے پڑنے لگے، جب بازاروں اور درباروں میں کبھی بہنوں کو اور پھوپھیوں کو اور بیٹیوں کو لے جایا گیا۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین، انا للہ و انا الیہ راجعون۔